الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ تو بعد میں قرآن مقدس کا ایک اثر مقام تلاوت کرنے سعادت حاصل کی تھی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں واسطے ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ دا حج اللہ واسطے کر من استطاع الیہ سبیلا جڑا کہ بیت اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ذوالقعدہ جڑا ہے اشہر حج وچوں ہے. حج دے مہینیاں وچوں یہ مہینہ ہے. ساڈے وطن عزیز تو بھی لوگ حج واسطے جاتے ہیں سعادت حاصل کرنے واسطے حج دی. انہاں دنوں کے اندر حج کے متعلق ہی کچھ گلاں میں تواڈے سامنے مختلف خطبات کے اندر رکھنیاں نے. سب تو پہلی گل یہ ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر صرف ایک حج کیتا ہے اور جنہوں حج اکبر بھی آکھا جا سکتا ہے. عمرہ جڑا ہے انہوں حج اصغر کہندے نے تے دوسرا جنہوں اج کل حج آکھا جاتا ہے انہوں حج اکبر کہندے نے. جڑا عام لوگوں آکھا جاتا ہے لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ جڑا جمعے والے دن آئے حج اکبر ہے. یہ گل جڑی ہے یہ درست نہیں بلکہ عمرے نو حج اصغر آکھا جاتا ہے تے حج نو حج اکبر آکھا جاتا ہے. عمرہ جڑا ہے سال کسی بھی مہینے دے اندر اور کسی بھی دن ہو سکتا ہے لیکن عمرہ حج جڑا ہے وہ سوائے انہاں مہینیاں دے اور کسی دے اندر نہیں ہوندا جڑے حج دے مہینے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا پہلا حج کیتا وہ دا منظر کچھ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام حج واسطے نکلے اور عام اعلان کر دیتا کہ حج کرنا ہے. صحابہ کرام جنہیں نے اطراف و اکناف تو کوئی اکٹھے ہو گئے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کے اندر اور حج واسطے تر پے.
راہ دے اندروں بھی لوگ جڑے نے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قافلے دے نال رلتے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تلبیہ کہنا شروع کیتا. تلبیہ یہ ہوندا ہے کہ جنہوں آکھا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اسلام دیا جڑیاں بھی عبادتیں نے انہاں دی نیت جڑی ہے وہ دل نال ہوندی ہے، لیکن حج اور عمرہ دی نیت جڑی وہ زبان دے نال ہوندی ہے. اور حج جڑا مجموعہ عبادات بھی ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ جو جنہوں اج کل آبار علی آکھیا جاتا ہے، یہ میقات سی، اتوں اٹھے لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ آکھیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑے نے انہوں نے تلبیہ آکھیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد ہستی نے جڑے ہر وقت وہی واسطے تیار رہندے سن، ہر وقت جڑے نے وہی انہوں کے اتر آندی رہندی سی. جب لبیک اللہم لبیک سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا اور نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی آکھیا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا رسول اللہ کے کول آئے. انہوں نے یہ آ کے آکھیا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمیع بصیر خبیر ہے، وہ واسطے سب کچھ برابر ہے، کوئی اچھی آواز نہ پکارے یا دل دے اندر پکارے. لیکن یہ ہے کہ انہوں یہ بھی پسند ہے کہ انہوں لوگوں کو سنا دیتا جائے جنہیں سن نہیں سکتے، جنہیں دی سماعت محدود ہے. جبریل امین نے آکھیا کہ آسمانہ تہاڈا رب بڑا خوش ہو رہا ہے اس ترانے دے اتنے جڑا لبیک اللہم لبیک تسی کہہ رہے. اپنے صحابہ نو آکھو کہ ہور اچھی آواز دے نال تلبیہ کہن. صحابہ کرام نے ہور اچھی آواز دے نال تلبیہ کہنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے جڑے گلے جو بہ گئے. اور ایک کون لوگ سن جنہوں نے ہر قسم کی مشکلات برداشت کر کے مکہ مکرمہ فتح کر کے پھر حج کر نکلنے، تو پھر انہوں نے آکھیا کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہاں یا اللہ میں حاضر ہوں. اور ایک صحابی نے سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولوں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مربل یربل الا لبا ما عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر. کہ جدوں تلبیہ کرنے والا کہنے والا تلبیہ کہندا ہے، تلبیہ کرنے والا تلبیہ کہندا ہے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تلبیہ جڑی شے بھی سنتی ہے. اصل تلبیہ اللہ تو سنتا ہے. کبھی اس اذان اونچی نہیں ہے، اللہ سنتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میری کبریائی اعلان دور تک جائے، دوسرے نے سناؤ. تلبیہ اللہ تو سنتا ہے، لیکن اللہ جلال والاکرام کا منشا یہ ہے کہ جڑا لبیک ہے میں نہ سنا بلکہ ہر چیز سنے کہ تلبیہ کیا جاتا ہے اور میرے نام والوں آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تلبیہ کہتا ہے اللہ لبا ما یمینہ و شمالہ، پوری تلبیہ کی آواز سن کے جڑے سجے پاسے نے پوری تلبیہ کہتے ہیں، جڑے کھبے پاسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتا کہ زمین اتنوں بھی ختم ہو جاتی ہے، اتنوں بھی ختم ہو جاتی ہے، سارے تربیت کی آواز ایک گونجتی ہے ہر پتھر کے اندر، ہر شجر کے اندر، ہر کنکر کے اندر اور ہر مدر کے اندر۔ تلبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے سن تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات جانا جانا ارشاد فرمایا کہ ایو آدن حاضر ایک کئی بار میں جس میں آ گئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے آتا کہ حاضر آدن ازرق جب آدمی ازرق جس میں آ گئے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی انظر الی موسیٰ، منو ایس ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نظر آ رہے ہیں کہ انی انظر، یہ مفہوم یہ بھی ہے کہ میں دیکھ رہے ہیں، یہ مفہوم یہ بھی ہے کہ گویا میں منو نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر میں ایک کماتے شاید کوئی مبالغہ نہ ہوگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ کے اندر انبیاء کرام موجود سن، صرف صحابہ موجود نہیں سن بلکہ انبیاء کے سردار موجود سن اور انبیاء کرام بھی موجود سن، اور جو سارے عقیدے کے اندر یہ شامل ہے اسراء آ گئے، معراج آ گئے، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر امامت کروائی تو سارے پیغمبران دے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حاجدار جڑا ہے پیغمبر کا امتی ہونے تے ہر آدمی نے ہر صحابی نے ہر پیغمبر نے دعا کی کہ یا اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ والے کرام نے اپنے اپنے دور میں انہوں کو کام لیا، لیکن آپ انہوں دعا بھی قبول کر رہی ہوگی کہ تسی اپنے دور کے اندر اپنا کردار ادا کر کے چلے گئے، لیکن اسی تو امتی کا شرف بخش دینے ہیں کہ امام وہ ہوں گے، مقتدی تسی ہو گے، حاجد امیر وہ ہوں گے کہ حاجد تسی نہیں کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اس طرح سعادت عطا فرمائی اللہ جلالہ والاکرام نے انبیاء کرام بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی ہوندی اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوندی، اور آپ نے مگر حاضر کیتا جڑا ہے اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پڑھنے، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار کی حضرت کی والی اثر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہاد کی ضرورت نہیں، انسان تو جہاد کرتا رہے، لوگوں نے تو جہاد کی کیا نے فلسفے تلاش کیتے ہیں، یہ دیا جاتا ہے، لیکن ایک ضروری نہیں کہ فلسفہ علماء بیان کرتے ہیں، وہ آخری فلسفہ ہے۔ اللہ جلالہ والاکرام نے ہر ایک خود کے ذوق کے مطابق ایک مطلب فلسفہ سکھا دیتا، اور وہ بچوں نورانیت اور اطمینان قلب حاصل ہو گیا، اور ہو سکتا ہے کہ خدا فلسفہ کچھ اور ہو گئی اللہ جلالہ والاکرام کے نزدیک۔ اتنی ہے کہ سیدنا رسول اللہ نے فرمایا کہ آدھا والے ادرک کے وادی ادرک ہے، میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ رہے ہیں حابت من السنیہ، وہ اونچائی تو تھلے آ رہے ہیں، وَلَهُ جُوَارٌ اِلَى اللَّهِ بِتَرْبِيَّةٍ، جو آپ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی قرب حاصل کر رہے ہیں اللہ جلالہ والاکرام کے قریب آ رہے ہیں، تربیہ ہے، کوئی تربیہ کہنے ہیں ایسا آپ کے اندر وہ بھی شامل اللہ قادر مطلب ہے کہ پیغمبران کو خود آتا ہے، پیغمبران کو اتنے شامل کر دیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام دیتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام نے اس وادی کے اندر دیکھے ہیں حابت من السنیہ، وہ چوٹو تو تھلے اتر رہے ہیں، لہو جوار اِلَى اللَّهِ بِتَرْبِيَّةٍ، اور وہ بھی اللہ جلالہ والاکرام آسے تربیہ کہہ رہے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام
پھر پیغمبر علیہ السلام اگے گزرے، اگے نکلے تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا پھر پوچھے کہ یہ مراد نہ آ رہا ہے کہڑی بات نہیں چاہتا نے آ کر سنیا برشی ہے یہ وادی رشی ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنی انظر یونس بن متا، مینوں یونس بن متا نظر آ رہے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر سے. پیغمبر علیہ السلام نے آخیا سی کہ پیغمبراں دے اندر تکابر نہ کریا کرو اور یہ بھی نہ آخیا کرو کہ میں یونس بن متا تو اچھا ہے. یہ تو آپ کی آخری سی، آپ کی خاکساری سی. لیکن اتنے پیغمبر علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ میں یونس بن متا کو دیکھ رہے ہیں وادی رسی کے اندر ناقۃ الحمراء، انہوں کی جو اونٹنی ہے وہ سرخ رنگ کی ہے، من صوف، انہوں نے جبہ پایا ہے، انہوں نے وہ جبہ ہے کہ لوئی کا جبہ ہے. اور پھر فرمایا خطام ناقۃ الحمراء، انہوں نے اونٹنی کی جڑی مہار ہے وہ کھجور کے چھلکے کی بنی ہے، جڑا کھگا ہے وہ نہیں بنی ہے. وہ یونس بن متا بھی لبیک ہے، وہ بھی لبیک اللہم لبیک ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. ہن تلبیہ جڑا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیہ جڑا ہے لبا جو لبی تلبیہ یہ انہوں نے تقریباً 8 معنی کیتے ہیں. لبا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور اللہ کی بات حاضر میں اللہ حاضر ہے. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بارے جو ہوتا ہے یہ تلبیہ کہنے والا انہوں کا رنگ بڑا فرق ہو جاتا ہے. تینا کسی نے آخنا کہ تھوڑا رنگ کو فرق ہو جاتا ہے. اصل میں کس طرح عمرہ ہاتھ واسطے کس طرح نکل آتا ہے اسی مبارکہ دیتے ہیں، وہ رنگ نکھار ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر ایک رونق ہوتی ہے. جب گاؤں کی درخواست کی جاتی ہے اتنے جاتا ہے تو واپس آتا ہے، وہ پھر اپنا جو ہے وہ تحفے پیش کرتا ہے، گلا بندہ پوچھتا ہے. لیکن حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہوں نے حج کی عمرہ سے جانا تو انہوں نے تلبیہ کہنا لبیک، انہوں کا رنگ فرق ہو جاتا. انہوں نے کسی نے پوچھا کہ تسی لبیک آتے میرے واسطے جان واسطے تلبیہ کہتے ہو تو لوگوں کے برعکس تھوڑے چہرے ہوتے وہ خوشی تے بشاشت نہیں ہوتی. حالانکہ سرخ سفید رنگ سے زین العابدین وہ کہتے ہیں میرے اوپر خوف اور دہشت تاری ہو جاتی ہے جب میں لبیک کہتی ہے کہ کسی آواز ہی نہ آ جائے کہ لا لبیک کرتے کوئی لبیک نہیں. اس واسطے میرے کو یہ خوف تاری ہو جاتا ہے. یہ بھی گلا نہیں ہے نا بڑے لوگوں دیا گلا وڈیاں نے اور دل کے اتنے اتر جاتی ہیں. وہ گل میں بعد میں چل کروں. لبا تعالیٰ نے یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو اقرار کرنا کہ یا اللہ میں اقرار کرنا اپنی زبان کو کہ تیرے تو سوا کوئی نہیں، اپنی زبان کو میں اقرار کرنا اور کوئی مینوں اس اقرار کو باز نہیں رکھ سکتا تیری ربوبیت کو. تو رب العالمین ہے، میں اپنی زبان کو اقرار کرتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں اپنی زبان کو اقرار کرتا ہوں. اور پھر ہزار ازمائشاں ہوں، تنگیاں ہوں، لیکن اللہ جلال والاکرام کا کلمہ قرآن جیتا ہے ہوتا ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کس سے دباؤ کھا کر نہیں رہا، میں اللہ تعالیٰ نے کا پیغام جو ہے اعلان کرنا وہ بلانے لگا اور پھر برا لگے گا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پتھر میں سلا دھلے رکھ دیتے سن اور کہتے تھے کہ کوئی وعدہ نہیں ہے اقرار نہ کرنا. تو انہوں نے پھر بھی آہت کی آواز کرنی پتھر کے سلا کے اندر. ایک بڑی گل ہے
بگوئے لا الہ الا اللہ والعظم کہندے نے کہ میں تو لا الہ الا اللہ کہ میں میرے تے سب کبھی شادی ہوئی کہ دانا مشکلات لا الہ کہ میں پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اقرار کا آواز بلند کرنا کتنا مشکل ہے اور جنہاں مشکل برداشت کی ہے جنہاں کے اندر ہراوا کو ایمان آ گئی ہزار خوف ہو اور زبان کو دل کی رفیق ادب سے یہی رہا ہے کلندروں کا طریقہ خوف انہوں نے اوپر اثر نہیں کرتا عقل کا بیان کرتے ہیں للہیت تو کل بیان کرتے ہیں وحدانیت تو کل بیان کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں گل نہیں سی کرتے ہیں ہم نے وحدانیت کی پتھرہ دیتے ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی آہم کہتے رہنے کے اندر کوئی ہے اللہ کی کوئی ہے اللہ کی کوئی ہے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر دکھائی نظر آنا کہ آہد ایسے ہے اصل اگر کوئی بندہ ایک موقع ہوتے ہیں آہد آتے کہ اللہ ایک ہی ہے اللہ ایک ہی لبا زمانہ ہوتا ہے زبان کو اقرار کرنا زبان کو اعلان کرنا اور لبا یہ زمانہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ اطاعت گزاری کے اندر کر دینا جدا اقرار کرنا ہے بندہ اس اطاعت کے اندر اپنے آپ کو کر دینا اور قطعاً کوئی خوف نہ کرے اس کا کہ اللہ کو جلال والے کرام نے آگے نماز پڑھو تو ٹھیک ہے نماز پڑھنی سردی ہوئے گرمی ہوئے کاج کرنی زکوٰۃ ادا کرنا لفظ یہ معنی ہوتا ہے کہ اطاعت گزاری کرنا جس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ لے کر کوئی پہن جیسے پیچھے ہوئے ساری جڑی وہ لائن دور پہ ہوئی یہ مطلب یہ کیا اطاعت جدھر لے کر تر پینا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر لے کر تر پہ ادھر تر پینا ہے یہ نام ہی صراط مستقیم ہے کہ اس سیدھے رستے کے اوپر اپنے آپ کو مدی کر لینا اطاعت کر لینی سچے کھبے منی مڑ کے بیٹھنا پھر لبا کا یہ معنی نہیں کیتا ہے امام ابن تیمیہ نے اور لغت کے اندر بھی یہ موجود ہے لبا کا معنی کہ ایک جگہ پر ہوتے پھر جمع جانا تو جمع میں بیٹھ رہنا یہ نہیں ہے کہ ایک شبہ آیا تو اتنے پاس لگ جانا دوسرا شبہ آیا تو اتنے پاس لگ جانا بلکہ یہ ہے کہ ہزار شبہ بندہ کوئی پرواہ نہ کرے اور اپنے آپ کو صراط مستقیم کے اوپر کوئی شک کے اندر نہ کہہ پاوے کوئی شبہ کے اندر نہ زبان کو اقرار ہوگی جسم کو اطاعت ہوگی تو پھر صبر و ثبات ہوگی امتحان آوے تو ڈٹ جائے اپنی گل کے اوپر ہر طرح کا امتحان جڑا ہے وہ برداشت کرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خود سرخیر اور آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے واسطے میں اپنے پیغام کے پاس نہیں ہٹے سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی اور چوتھا معنی یہ ہے کہ انسان جانتا ہے کہ جدھر میں اپنا منہ موڑ لیا ہے ادھر اپنا منہ زدر نہیں کر رہا انی وجہ پر یہ للہ قدر السماوات والارض انسان نماز پڑھتا ہے کہ انی وجہ پر یہ للہ میں اپنے چہرے ادھر واسط ادھر کر لے فطر السماوات والارض جنہیں آسمان کے زمینوں کو بغیر کسی نمونے سے پیدا کرتا ہے میں بغیر کسی نمونے سے اس بات سے کہنا ہے کہ خالق کا قطرہ پورا جب فرق ہے خالق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دوسری چیز پیدا کرنا اس کے بعد دوسری چیز پیدا کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہے انسان خلق ہونے نہیں درمیان واسطہ ہونے ماں باپ جانور خلق ہونے درمیان واسطہ ہونے لیکن خطرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی نمونے حضرت آدم علیہ السلام جڑے نے اللہ کو پتہ سی لیکن انہوں نے تعلیم خلق کے سواس کے ہوتا ہے کہ پہلے مٹی موجود سی کوئی کٹر نہیں لیکن خطر السماوات والارض مطلب جن نے پہاڑے آسمان میں زمیناں
سنی پنجاب والے یہ نہیں پتہ اسلام آباد کا حنیفن کا مطلب ہے کہ میں ادھروں سب کچھ پاسوں اپنے آپ کو بند کر لیا، اپنی سوچ کو بند کر لیا، اپنے کنوں کو بند کر لیا، اپنے حواس کو بند کر لیا۔ وما انا من المشرکین، یہ اندر میں اور کسی کو کوئی شامل نہیں کرتا۔ یہ بھی لبیک کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ہے عورت جدو اپنے بچے کے نام محبت کرتی ہے، اس محبت کے جذبے میں بھی لبا کہتے ہیں۔ نیانا جدو گرگتا ہے نیانا روتا ہے تو ادو ماں کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر ہی بڑا لبا کروں۔ یہ عورت بڑی طرح کرتی اپنے بچے کے بارے میں، اور یہ اندر بڑی طرف ہے کہ میرا لبا کروں۔ تو کوئی انسان جو ہے لبیک یہ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے رب کے نال اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح محب اپنے محبوب کے نال محبت کرتا ہے۔ لبا کا یہ معنی ہے کہ محب اپنے محبوب کے نال جس طرح محبت کرتا ہے میں اس طرح محبت کرتا ہوں۔ جتنا محبت ہوگا تو بندہ جو ہے وہ کیڑے نہیں کرتا، بلکہ وہ رنگ سے رنگا جاتا ہے، خدا انداز اختیار کرتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، ویسے شکل و صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جڑے ہیں وہ بالکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کے اندر اپنا محبوب سمجھتے تھے، شکل و صورت کے اندر اپنا محبوب سمجھتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی، انہوں نے آخیا غالباً بالکل میں عرض کر دیتے ہیں، انہوں نے آخیا اور بالکل درست ہے اگر میں یہ کہاں کہ جس طرح بعض لوگ آپ نے لے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ذوالفقار کا ایک بار جو ہے دنیا کا معافیہ تو زیادہ قیمتی ہے، اور ایک سے آپ نے بھی آگیا لَأَنْ يَكُونَ شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو من الدنیا وما فیہا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرے واسطے دنیا و معافیہ تو زیادہ قیمتی ہے اور میں لبیک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح محبوب محب جڑا اپنے محبوب نہ محبت کرتا ہے، یہ بھی لبا کے اندر ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ خالص کا مطلب ہوتا ہے خالص، جس اندر ملاوٹ کوئی لبا کا بھی معنی ہے کہ وَالْإِرْضَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ اخوانکم وعشیرتکم، انہوں کہہ دو کہ اگر تہاڈا قربا، تہاڈا قبیلہ، تہاڈا مال دولت، تہاڈا سب کچھ ابا علیکم من اللہ و رسول، تو ہم اللہ کے وہ رسول زیادہ محبوب ہے۔ پھر یہ بھی آپ کہہ سکتے یہ مال کے دور سے دنیا یہ رشتہ پابند، یہ مال کے دور سے دنیا یہ رشتہ پابند، سبحان بہمو گما لا الہ الا اللہ، یہ ایک بت نے اللہ نے محبت دے دیتا ہے۔ صرف کوئی بت نہیں سمجھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے سے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے اندر، رسول اللہ کی محبت کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے کوئی بت نے انہوں گران کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایویں جا کے بیت اللہ نہیں بنا دیتا، اپنے کمرے قبیلے کی محبت کی قربانی دیتی، اپنے دربار کی قربانی دیتی، اپنا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ قربانی دیتی، اپنے بیٹے کے دینیا کی قربانی دیتی، تو پھر جا کے بیت اللہ بنایا اور بیت اللہ بنا کے پھر آ کے اور پھر نہ سکھا ہوں لوگوں ملان کر آج واسطے کے راج کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ لبا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر غیر کی ملاوٹ نہ ہو، خالص اللہ کو جلال و اکرام، خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ لبا کے اندر یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر لبا کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کام تو کرتا ہے لیکن دل کے اندر ایک کٹن محسوس کرتا ہے، کام کرتا ہے لیکن خوشی کے نال نہیں، موسم کو خرابی، کچھ اور مال و دولت، کچھ اور رشتہ داراں مجبوریاں،
انشراح قلب نے لبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشراح قلب وسعت صدر کے نال کو کام کرے، یہ بھی لبا کے اندر ہوتا ہے. جس طرح کہ وہ حدیث اندر ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر علیہ السلام و سلام کے لیے کچھ دعویٰ کرتے ہو انہوں کو کوئی ناراض ہو پریشانی ہوئے ہیں تے ابو سفیان جڑا انہاں کا کہنے تے انہیں کف نے آ کے جو ذالکا وذالک امر الایمان، ایمان کا معاملہ یہ ہے حتی یذکر بشاشت فی القلوب کہ جدوں انشراح جڑا دلاں دے اندر پہنچ جائے تے انسان جڑا پھر واپس نہیں ہوتا. انہوں سکون یہ وچ ہے کہ ایمان جو خاطر اگر انہوں محض ملے انہوں سکون یہ وچ ملتا ہے اور وہ ویسے خطر دعا میں بے معنی ہو کرے جاتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ایک معنی ہوتا ہے انشراح صدر ہوئے وہ قرار نہ ہوئے وہ جبر نہ ہوئے بلکہ اپنی خوشی ہوئے انشراح صدر ہوئے سینے کی وسعت دے نال خوشحالی دے نال اس کام کو قبول کرے. پھر لبا کا مطلب ہوتا ہے قرب، ایک طرح لبا کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کا قرب ہو گئے دوریاں ختم. ہوں یہ 8 معنی نے یہ لبا دے اگر سارے 8 معنی ہوں کہ بندے دے اندر اقرار بھی ہوئے بندے دے اندر اطاعت بھی ہوئے اطاعت کرتے بندہ جام بھی جائے پھر روح کسی اور پاسے نہ موڑے سود و زیان تو بالا نہ ہو جائے پھر بے پناہ ایک محبتی محبوب کے نام محبت ہو گئی پھر خالص محبت ہو گئی پھر انشراح صدر کے نام ہو گئے پھر یہ ہے کہ قرب کا درجہ حاصل ہو گیا تو پھر بندہ لبیک کہے تو پھر اصل لبیک ہے. اگر لبیک منہ تو کہہ دیتا لبیک کوئی فائدہ نہیں ملا. یہ اندر یہاں چیزاں ہونا ضروری ہے کہ انشراح صدر ہوئے اللہ والا منہ موڑیا ہوئے اقرار ہوئے کوئی کمی ہوتا ہے نہیں خوف و طمع وہ نہ ہوئے بلکہ لبیک اللہ و لبیک انسان کے لیے. تو پھر صحیح معنی کے اندر وہ حق نہیں ہے. ایک آدمی کسی نے پوچھا یہ باہر آنے کا اللہ بڑی ہوتی ہے یہ سوچ رہی ہے دنیا جنہوں کے اندر بھی ایک طاقت ہوتی ہے فراست ہوتی ہے سمجھاؤں کا ایک انداز ہوتا ہے. ایک آدمی کہنا لگتا ہے یہ تھوڑا جہا ایک دوسرا رخ ہے کہ انسان ڈر نہیں چھڑنا چاہیے اللہ کو جلالہ ڈر نہیں چھڑنا چاہیے اللہ کو جلالہ یعنی یہ ایک چیز نہیں حاصل ہو جائے تو بڑی خوبی ہے. اگر نہیں حاصل ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ ڈر چھڑ کے جاوے کتنے پر
ایک آدمی سے بار بار آنا اللہ مطلب ہے، اللہ مطلب ہے کم یہ جگہ پیار کر دینی چاہیے کہ انہوں آواز ہوئی لا رہا ہے الگ لا لبیک الگ کوئی نہیں لبیک نہیں کہ کس نے آ کر تم ہمار وہی دے ہم دے کہ لا لبیک الگ تو تو بات ہی نہیں ہوگا بس کر انہیں آگیا کہ پھر میں کتنے جا کے آنا لبیک اور میں اتھانا راستے سے تمہیں لبیک جا کے آنا یہ ہوئے دے کہ دارہ کہ لبیک آنا ہزار دفعہ لوگوں میں لا لبیک آنا میں دیکھتے ہی ہونا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادار انہوں پسند آئے کہ ندا آئے کہ تیری آگی لبیک کو پوتے دوستہ لبیک کو کم از کم ایک از بات ہو گئے لیکن جامعہ پھر بنا میں اتمار کو میں لے کے آگے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن عبادتہ میری ہے وہ عجیب ہے اے نمازہ میری ہے ایسے صاف ستھرا ہو کے پڑھتے ہیں یہ چاہے وہ زینت کوئی نہ کوئی بات ہے آپ کی زینت جو تسی آؤ کہ اپنا کوئی صورت بن سبر کے آؤ مسجد آتے ہیں خوشبوئیں لا کے آؤ لیکن آپ یہ کیسی عبادت ہے ایک اندر ایک بالکل برعکس ہے پیغمبر علیہ السلام عرض کی کہ یا رسول اللہ کیڑا حج سب کو افضل ہے آپ نے فرمایا اکبر اشہر او حج سب کو زیادہ محبوب ہے اللہ جلال والاکرام جیسا دے اندر مٹی بہتی پئی ہو میرے بال بہتے پھرے ہوں تے بہتا فقیرانہ آئے صدا کا چلے میاں خوش رہو ہم دعا کرتے ہیں کسی دیتے اس واسطے آئے فقیرانہ صدا کرنا سے کہ لباس فقیرانہ اس واسطے کہ میرا ابراہیم چلے اس وہ دے لباس ہٹ گیا اس پر بیت اللہ جانا ہے تو تسی فقیرانہ انداز کر کے ہو میرے ابراہیم چلے تو اتنی ٹوٹ گئی سی کاٹ میں جتنی نہیں ٹوٹیاں تو کون دیا ہو میرے ابراہیم آئے سن میرے گھر بنانا واسطے دل تلاش دیا تو انہوں نے اپنا ہوش نہ رہا کاٹے کو تے بڑے دنیا کو ہے لیکن کسی مصنوعی طور پر وہ شکل اختیار کرو اللہ تعالی جلال والاکرام جس طرح سیدنا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اور رو تسی رو نہیں سکتے فتبات کو رون والا کوئی بنا دے تاکہ انہوں بھی قبول کر لیں ہوں کیڑی ماں ہے جیسا بیٹا گم ہو جاتا ہے تے پیاسا ہوتا ہے سجرہ اتنے آئیاں اپنے بیٹے نے رکھیا ہو اللہ دنیا دے اندر بچہ تک پتا سی مل کر صفا کے گئیاں مروا چاہیے جدو تھلے ہونے سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں مروا چاہیے پھر تھلے آگے تو پڑھنا شروع کر کے صفا کے جانا سب چکرے سے کرنا آخر بار جدو مروا تک پہنچیاں تو کچھ آواز آئی سیدہ انہوں نے آخیا کہ تسی کون سجدہ حاضرہ نے پوچھا کہ تم اگر کوئی خیر خواہ سامنے آ تو حضرت جبریل امین سی انہوں نے آخر کے جا کے دیکھا اپنے بچے نے کون جا اسے چشمہ پھوٹے ہوئے کہنے کہ ہوں ایسا نہ تو بچہ وقت ہونا نہ کوئی ممتا نے اس طرح کر رکھنا ہے لیکن ہاتھ دو تک قبول نہیں لبیک تو تک قبول نہیں جو اس کو نقل نہ مارا ہم اس ممتا نے نقل نہ مارا وہ صفا مروا تک نہیں جاؤں یہ ہے کہ انسان کے لئے کم از کم وہ شکل میں اختیار کرے فیل فتبا اور پوچھا گیا کہ کیا اللہ سب کو زیادہ افضل آپ نے فرمایا اشعث اکبر جیدے اندر دوار زیادہ دوار ہوتا ہو جانا جیڑا وہ سر جو ہے وہ زیادہ نکھل جائے اور زیادہ نکھل جائے سے خوش ہو نہیں رہا زیادہ سر نکھل جائے
انسان کو اگر پاسا بنا کے اللہ تعالیٰ کرام پڑھنا جائے بندہ بہت پاسا بنا کے جائے گا تو اللہ کو پتا ہے نا دنیا کا بادشاہ ہے اللہ کو بڑا پتا ہے اور یہ ہے کہ نہ بھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر نہ بھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر اصل میں تو نہیں یہ کہ انسان جو ہے اپنے عیب و ہنر جو ہے نا انہوں نے دیکھتا اپنے حالات کا پتہ نہیں ہوتا نہ کہ حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر اپنے ہاتھ کو مست ہے رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑھی اپنی برائیوں پر جو نظر جدو میں اپنے آپ کو دیکھا پڑھی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا انسان اپنے آپ پہ نظر رکھے تو کوئی اور برا نظر نہیں ہونا سب تو پہلے وہ اپنی اصلاح کی خبر کرنی چاہیے فکر کرنی چاہیے ایک عراقی جو ہے وہ آیا مکہ مکرمہ کے اندر سے انہیں دعا کی تو لگا ہے کہ دعا کرنا بیگ میں بیٹھے لگا کرتے ہیں کہ یہ اندر کیا چیز نہ ہونا ضروری ہے اگر نہیں بھی ہے تو اللہ کا سے ہم اپنا گناہ اور گمان پر لے کے چلے جائیں اصل خرابی یہ ہے کہ سارے جانے ہیں حاجی سارے جانے ہیں حاجی اس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ ان آنوں اور سانوں کی سارے اپنے اعتراف کی توفیق عطا فرما اپنے امیاں کا اعتراف کر لینا اور مان لینا اور آپ کو جمع تقسیم آپ کر لینا یہ سب کو بڑی خوبی ہے کس نے عیب و ہنر تلاش کرنے کوئی خوبی نہیں اپنے عیب و ہنر تلاش کرنے کو کوئی سب کو بڑی خوبی ہے اور اللہ جڑا ہے انہاں انسانی غاروں نہیں جانتا ہے کبھی کبھی انسان کے اندر خوبیاں کا خوفناک بہار میں جب خود صاحب نفس کو نہیں پتا خود انسان آپ اپنے بتا کہ کتنا بڑا ہے بہت بار ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ پھر وہ پتا لگتا ہے کہ یار میرے اندر آدھی برائی ٹھیک ہے کہ انسان اللہ کو جلانے والی کرام نے وہ ہمارے سارے اگر کسی بھی قسمت کے اندر موجود نہیں تو ہمارے سارے کا فاصلہ تھا اگر نہیں کسی کو ہمارے سارے محمد کوشش کرنی چاہیے اگر کسی کو نہیں ہمارے سارے تو یہ تو پھر کہہ سکتا ہے کہ میں تو برا مت جاؤں لگے برا تو نہیں ہے مت جاؤں لگے جس طرح کی کہ رب نے آگے سے اللہ تعالیٰ تمنا خیر ہماری یا اللہ تو سب چشمہ خیر بیت اللہ کو آجا کر اللہ تمنا خیر ہماری بسور ما عندی یا اللہ تو خیر ہی ہے میں سرابہ گناہ تو خیر ہی ہے انسان کتنا بھی گناہ کر لے اور یہ اللہ کے دروازے اور کرام ہے جسے تجھے کیا گیا ہے کہ تجھے سارے گناہگار ہو جاؤ پر گھر میرے دوستوں یہ لے کے کم از کم بندہ کی کہا کرے اللہ نے فرمایا تجھے سارے برے ہو جاؤ اور ایک ایک بندے نے پوری دنیا کی برائی میں جائے میرا کچھ نہیں کہہ بگاڑ سکتا نہ نے فرمایا کہ تجھے سارے نیک ہو جاؤ اور سارے نیکی ایک ایک مل جائے اور سارے نیک ہو جائیں تو میرا کچھ نہیں سوال کرتا کیا بات ہے اللہ کو جلالے والے کرانے کی وجہ میرے بندے تجھے سارے ایک ہاتھ ہے تو ہو جاؤ میں تم سارے تجھے منگو میں سارے میرے قرآن کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں ہو انسان کو سوچ نہیں کر سکتا جسے تم سیدھا ہے اللہ میرے خزانے سے کوئی پھر فرمایا میرے بندے کو کر سو ایک تو اعلی امان میں تو اچھے پورے کر رہے ہیں
اس کے علاوہ توفیق عطا فرما۔ ہر ایک اس کے اندر موجود ہے کہ بڑے بڑے لمبے سفر کرتا ہے لیکن حاجت چکتا ہے کہ دعائی نہیں ہوتی۔ اس بات سے مطلب حرام مشرق حرام مصدق الحرام ورنہ مستجاب لکانی یہ سب کچھ رابطہ ہے۔ انسان کو جنہیں ابو کو لگا میں نعمت کا علیہ ابو بزمی یہ سید الاستغفار کے الفاظ ہیں۔ سید الاستغفار کی ہے ابو کو لگا میں نعمت کا علیہ یہاں دیکھو کچھ نہیں ابو کو لگا میں نعمت کا علیہ لیکن رفتہ دریا ہے ابو میں ایمان ہے ابو لگا میں نعمت کا علیہ وہ ابو بزمی میرے پلے کچھ نہیں ابو بزمی میں اپنے گناہ کو ماننا ہے تیرے نعمت کو ماننا ہے تیری نعمت کو مان لیا تے اپنے گناہ کو مان لیا تے گل مک گئی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت میں کتنے جاواں کوئی میرے پاس اللہ تعالی